الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا، وبكل حرف ألفا ألوف آلاف. بزرگان محترم، گھروں میں سننے والے ہمارے محترم بزرگ بھائی اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں اور امت کے نوجوان معصوم بچے اور بچیاں، کل کی مجلس کے اندر اور کل کے درس میں صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی کہ صراط مستقیم انسان جس کی اس نے اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کی ہے، یہ صراط مستقیم کہاں ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کی 2 آیتوں کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں مثبت انداز میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہے اور اس کو بیان فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں منفی انداز میں۔ تو منعم علیہ جماعت جو سورہ نساء کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے 4 طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقے جو ہیں پورے طریقے پر دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور دین کو اپنی زندگی میں، صراط مستقیم کو اپنے زندگی کے اندر لے کر چلنے والے ہوتے ہیں عملی طور پر، پریکٹیکل طریقے سے۔ ان میں پہلی جماعت تو انبیاء علیہم السلام کی ہے، اور وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ تو جیسا کل ذکر کیا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں اور آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز کے اعتبار سے ہوں، حج کے اعتبار سے ہوں، اور زکوٰۃ کے اعتبار، صدقہ و خیرات کے اعتبار سے ہوں، غرض ہے کہ شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، گھر کا ماحول ہے، باہر کے ماحول میں ہے، اپنوں میں ہو، پرائے میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور انشاءاللہ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا، ایگزامپل نماز ہم جو پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھو۔ حنفی حضرات اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، شوافی اپنے مسلک کے مطابق، حنابلہ اور مالکی اپنے مسلک کے مطابق، چونکہ ان تمام کا مرجع قرآن اور حدیث ہے، ان کے پیش نظر قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، حضرات صحابہ نے جن کو نقل کیا،
ان کے اقوال ہیں۔ لہذا ہر مجتہد نے اپنے اپنے اعتبار سے جو اجتہاد کر کے مثال کے طور پر نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ حنفی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، شافعی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، امید ہے ہر ایک کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ لہذا ہم جو نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ پورا اللہ سے امید ہے کہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ شوافع کو ان کو بھی یہی اعتماد ہے اور یہی امید ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو، حضرات صحابہ کو، اور پھر اس کے بعد جو 3 طبقے آ رہے ہیں ان کو اپنا فالوور بنایا جائے اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو سب سے پہلا طبقہ تو نبی انبیاء علیہ السلام کا ہے اور ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے 4 جماعت، اس جماعت میں سے 4 طبقوں میں سے دوسرا طبقہ من النبیین و صدیقین، صدیقین کا ہے۔ صدیقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ صدیقین جو ہوتے ہیں ہر نبی کے وہ امتی ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے اوپر بلا کسی دلیل کے ایمان لے آئیں، بلا کسی دلیل کے ان کی باتوں کی اور ان کی ہر چیز کی تصدیق کر دیں۔ چنانچہ اس امت کے اندر صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور اپنی رسالت کو بیان کیا، فوراً قبول کر لیا، فوراً ایمان لے آئے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر نبی کے جو ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقام پر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کو عرف کے اندر اور لوگ اپنے بول چال کے اندر اولیاء کہتے ہیں، اولیاء اللہ، جب اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، ولی تو سب ہے انشاءاللہ، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، لیکن یہ لفظ ولایت اور لفظ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام لوگوں کا ذہن بھی منتقل ہوتا ہے کہ یہ بہت اللہ کے قریب ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عاشق ہیں اور متبع سنت، متبع شریعت ہیں۔ تو امت کے اندر یہ صدیقیت کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر تو سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ہر زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز کے اندر شریعت کی پوری پابندی اور علم اور معرفت کے اندر بہت اونچا مقام اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ان کا باطن اور ان کا دل بہت ہی زیادہ منور ہوتا ہے، یہ صدیقین۔ اس کے بعد فرمایا شہداء و صدیقین و شہداء۔ شہداء کون حضرات ہیں؟ شہداء یہ وہ طبقہ ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اللہ کی محبت کے اندر، دین کی سربلندی کے لیے، دین بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ ہماری جان قربان ہے، انسان کو جان سب سے پیاری ہوتی ہے اور سب جانتے ہیں، اس پہ کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے اور کھلی بھی بات ہے۔ لیکن یہ شہداء اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر کے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اور اللہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، وہ شہداء بہت اعلیٰ درجے کے اللہ کے قریب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ اور دین سے انتہا سے زیادہ تعلق ہو۔ تو یہ شہداء۔ چوتھا طبقہ ہے صالحین کا۔ صالحین کن کو کہتے ہیں؟ صالحین کا طبقہ کون ہے؟ تو صالحین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پورے طور پر دین کا اتباع کرتے ہیں، 100% دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں،
لہذا وہ فرائض کا، واجبات کا، سنن و مستحبات کا، آداب کا، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور ہر چیز پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو منہیات ہیں، گناہ ہیں، معاصی ہیں، کبائر سے اور جتنا ہو سکتا ہے صغائر سے، بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر خلاف اولا باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صالحین، جن کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام لوگ دیندار لوگ کہتے ہیں، یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، تو یہ صالحین۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہ 4 طبقے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، مگر یہ 3 طبقے کے حضرات قیامت تک رہیں گے۔ لہذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر صراط مستقیم پر ہم چلنا چاہتے ہیں اور صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہمارے سامنے جو صدیقین، شہداء، صالحین، دیندار، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء، یہ جو طبقہ ہے، یہ جو لوگ ہیں، ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ تو آیت کا اب مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ صراط مستقیم، جس کی آپ روزانہ دعا کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم کے اندر، اس کو پانا چاہتے ہو، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو علماء کی صحبت اختیار کرو، صلحاء کی صحبت اختیار کرو، متقیوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ رہو۔ لہذا صراط مستقیم انسان صرف قرآن کا مطالعہ کر لے اور صرف ترجمہ دیکھ لے، تفسیر دیکھ لے، اور پھر یہ سمجھ لے کہ بس تفسیر دیکھ کر مجھ کو صراط مستقیم مل جائے گا، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ان اولیاء کرام کی اور ان علماء صلحاء کی جب تک ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے، جب تک ان کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم نہیں کریں گے، ان کو کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، ان کی زندگی کے عمل کس طریقے سے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، اپنے طور پر نماز کا ایک خیال تصور کر لیں، قرآن دیکھ کر، حدیث دیکھ کر، اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں، بہت مشکل ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے اور ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ جس کو صراط مستقیم کہا جا سکے۔ لہذا اس آیت شریفہ سے علماء نے یہ استنباط فرمایا ہے کہ جب تک انسان کو علماء صلحاء کی صحبت حاصل نہیں ہوگی، دین کی حقیقت حاصل ہونا بہت مشکل ہے، صراط مستقیم کا ملنا بہت مشکل ہے۔ صرف ترجمہ دیکھ لیا جائے قرآن کا، احادیث کا، اور اس کی بنیاد کے اوپر انسان اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ مجھ کو صراط مستقیم مل گیا، یہ بس اس کا اپنا خیال ہے، اپنا خیال ہے، ورنہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم کو اختیار کیا جائے گا تو ہی صراط مستقیم مل سکے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، علماء کی صحبت، صلحاء کی صحبت، اہل اللہ کی مجلسوں میں حاضری، اور جو مسئلہ ہم کو پیش آ جائے علماء سے پوچھ کر عمل کیا جائے۔ چنانچہ یہ دین جو ہے حقیقت میں پریکٹیکل طریقے سے جب تک ہمارے سامنے نہیں آتا ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ نماز، وضو، خالی ہم کتابیں دیکھ لیں اور وضو کا طریقہ دیکھ لیں، غسل کا طریقہ پڑھ لیں، نماز کا طریقہ پڑھ لیں، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمل کر کے امت کو دکھایا، نماز پڑھی ہے۔ حضرات صحابہ کو بھی اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی کا بدلہ منگوایا، لوٹا، اور منگوا کر جو وہاں حضرات موجود تھے ان کے سامنے باقاعدہ وضو فرمایا، عملی طریقے سے وضو کیا، اور کس طریقے سے چہرہ دھویا جاتا ہے، کس طریقے سے خلال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ہاتھوں کو ہمارے کوہنیوں کے سمیت دھونا ہے تو کس طریقے سے کور کیا جائے گا، اس کو کس طریقے سے مل کر دھویا جائے گا، اور طریقہ کار کیا ہوگا، تو باقاعدہ عملی طریقے سے، پریکٹیکل طریقے سے وضو کیا، اور وضو کر کے فرمایا کہ یہ وضو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔
اور باقاعدہ روایتوں کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے، یہ تو اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کی زندگی کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھ کر دکھاتے تھے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو میں نماز پڑھ چکا ہوں، مجھے اس وقت نماز پڑھنا نہیں ہے، یعنی فرض ادا کرنا نہیں ہے، کوئی فریضہ میرے ذمہ واجب کچھ باقی نہیں ہے، لیکن میں نماز تمہارے سامنے اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور الحمدللہ صحبت کی برکت سے ہم کو نماز کا پورا عملی طریقہ معلوم ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے عملاً پیش کروں۔ اس لیے دوست بزرگوں، اس کی مجالس بھی قائم کرنا چاہیے کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس کی باقاعدہ پریکٹیکل طریقے سے مجلس قائم کی جائے، ایک دوسرے کو سکھایا جائے، رکوع کا طریقہ بتایا جائے، سجدے کا طریقہ بتایا جائے، بچوں کو کر کے دکھایا جائے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو باقاعدہ وضو کس طریقے سے کرتے ہیں خود ان کے سامنے وضو کریں اور وضو کر کے ان کو سکھائیں، بتائیں، تو انشاءاللہ کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہے، آپ حضرات ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، وہ عملی طریقے سے وضو کر کے دکھائیں گے، نماز پڑھ کے دکھائیں گے، اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال ہے کر کے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نماز اور دیگر اعمال ہماری زندگی میں صحیح طریقے سے آ سکیں گے، اور انشاءاللہ صراط مستقیم ہم کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر علماء نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے۔ آج کل جو صرف انٹرنیٹ ہے اور اس کے اوپر مسائل دیکھ لیے اور سمجھ لیا کہ بس ہم نے دیکھ لیا کافی ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فکر کی چیز ہے۔ صرف انٹرنیٹ دیکھ کر یا اسی طریقے سے گوگل ہے اس پر چلے گئے، وہاں چلے گئے اور اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کو مسائل معلوم ہو گئے، نہ معلوم اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گوگل کے پیچھے ہم نے جو نیٹ ورک اختیار کیا ہے وہ کون ہے، کس عقیدے کا ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا جو لوگ ہمارے سامنے ہیں، جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو ہم نے پرکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کا تقویٰ ہمارے سامنے ہے، ایسے لوگوں سے ہم سیکھیں۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم میں صحبت کو بتایا گیا ہے۔ تو جب تک ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے اور علماء کی مجلسوں میں یا ان سے براہ راست علم حاصل نہیں کریں گے، طریقے حاصل نہیں کریں گے، صرف انٹرنیٹ پر دیکھ لیا جائے اور اس پر سمجھ لیا جائے کہ ہم کو مسائل معلوم ہو گئے اور ہم عالم ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑے فکر کی چیز ہے۔ اس لیے اپنے اپنے مقام کے علماء ہوں، صلحاء ہوں، ان کی مجلسوں میں اور ان سے تعلق قائم کیا جائے، اہل اللہ کی مجلسوں میں حاضری دی جائے، ان کی دل کی نکلی ہوئی باتوں کو سنا جائے، تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا، دین حاصل ہوگا، صراط مستقیم حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود پر اور منزل مقصود کی طرف انشاءاللہ صحیح طریقے سے اور صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم عطا فرمائے، اہل اللہ کی صحبت، ان کی مجلسوں میں حاضری، ان سے دین سیکھنا اور ان سے دین حاصل کرنے کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا،
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل والنية، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل والنية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله يا رحمن يا رحيم، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير، ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نعوذ بك من أرذل العمر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، والموت في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، والدفن بالبقيع. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهرنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم نقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وأن تغفر جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذاكرين الشاكرين المخلصين المخبتين الراكعين الساجدين. اللهم إنا نسألك الخشوع والخضوع في الصلاة. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك وتمام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم قنعنا فيما أعطيتنا. اللهم صرف قلوبنا ما صرفت عنا. یا اللہ بہت مبارک وقت ہے، بہت مبارک گھڑیاں ہیں. یا اللہ جمعہ کا مبارک دن، افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے. یہ روزے دار جن میں بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ ضعیف مرد عورتیں بھی ہیں، یا اللہ بچے بھی ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. یا اللہ آپ غنی ہیں اور ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ زندگی بھر آپ کے در کا بھکاری بن کر ہماری زندگی گزر جائے. آپ کا محتاج بن کر آپ ہی سے ہدایت اور اپنی زندگی اور آخرت کی تمام ضرورتیں مانگتے رہیں. اے اللہ اپنے کرم سے آپ کے در کا سواری بن کر ہماری زندگی گزرے. یا آپ کے مطیع اور فرما بردار بن کر ہماری زندگی گزرتی رہے. یا اللہ ذاکر اور شاغل بن کر ہماری زندگی گزرے. تقوی والی زندگی، آپ کی اطاعت اور عبادت والی زندگی اللہ ہم کو عطا فرما. زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت اور صراط مستقیم پر ہم کو قائم و دائم فرما، اور اسی پر ایمان کے پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنا. ہدایت کے اوپر استقامت اور ہدایت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما. صحیح طریقہ جو صراط مستقیم کا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم کا ہے. یا اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے تمام دوست احباب کو اور تمام ہمارے
یا اللہ امت محمدیہ کے افراد کو اسی صراط الذین انعمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل اللہ کی صحبت، دین داروں سے محبت، اور یا اللہ ان کی مشابہت اختیار کرنا، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ ہماری موت میں، ہماری غمی کے اندر، ہماری شادیوں کے اندر، ہماری انفرادی اور پرسنل لائف میں، اور ہماری معاشرتی زندگی کے اندر یا اللہ سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعات سے، رسومات سے، غلط طریقوں سے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے سے، شادی میں ہو، غمی میں ہو، اپنے لباس میں ہو، اپنے کلچر کے اندر ہو، کھانے پینے کے انداز میں ہو، یا اللہ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، یا اللہ اس میں ہمارے لیے بس اسوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم بنا کر زندگی گزار رہے ہوں۔ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کے اہتمام آپ نے ہم کو رمضان میں عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں جو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر اہدنا میں صرف وقتی طور پر ہدایت مانگنا نہیں ہے، بلکہ اہدنا و ثبتنا یہ مقصود ہے کہ ہدایت بھی ملے، اور صرف رمضان کے لیے یا چند روز کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک ہو، ثابت قدمی کے ساتھ یا اللہ ہم کو ہدایت ملے، صراط مستقیم کے پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے اس مبارک گھڑی کے اندر توبہ کرتے ہیں، اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر ندامت اختیار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لیے آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو زندگی کے اندر اور زندگی کے آخری سانس تک صراط مستقیم کے اوپر، ہدایت کے اوپر، تقوی کے اوپر اور دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما، اور اسی پر موت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرما، نسلوں کے ہمارے دین کی حفاظت فرما، پوری امت کے اور پوری امت کے نسلوں کی دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین، مساجد، مدارس، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ مشائخ کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آپ روزانہ لوگوں کو آزاد فرما رہے ہیں۔ یا اللہ ہم کو بھی عتقائے نار میں شامل فرما دیجیے، عتقائے شہر رمضان میں شامل فرما دیجیے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیجیے، اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت کا مستحق بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی ایمانی صفات ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ نصیب فرما، ہماری تربیت فرما، ہماری اصلاح فرما، اصلاح کی ہمیں فکر عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم دنیا کی زندگی کی ضرورت کی فکر کرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، یا اللہ دل کی جو بیماریاں ہیں اور دل کے جو امراض ہیں اس کے علاج کی بھی ہم کو فکر عطا فرما۔ ہمارے دل میں سے حسد اور کینہ اور بغض، تکبر اور بڑائی، فخر اور غرور، حب جاہ، حب مال اور حب جاہ کو ختم فرما۔ اے اللہ جو اخلاق رذیلہ ہیں ان تمام سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، اور جو اخلاق حمیدہ ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، یا اللہ شجاعت ہے، صداقت ہے، یا اللہ تقوی ہے، یا اللہ جتنے اعمال ایمانی ہے اور صفات ایمانی ہے وہ تمام صفات ایمانی ہم سب کو عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت مانگا ہے، بہت روئے ہیں، یا اللہ آنسو بہائے ہیں، یا اللہ عرفات میں، مزدلفہ کے اندر، سفر میں، حضر میں، کہاں کہاں، یا اللہ مستقل سفر کے اندر سواری سے اتر کر جب بھی آپ کو امت کا خیال آیا ہے مستقلاً امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کے صدقے میں، ان دعاؤں کے صدقے میں ہم کو دین پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما، دین کی عظمت اور شریعت کا احترام عطا فرما، قرآن سے تعلق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، توبہ استغفار دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما۔ لیلۃ القدر یا اللہ عشرہ اخیرہ بہت قریب آ رہا ہے، لیلۃ القدر ہر ایک کو عطا فرما، ہم کو بھی، دعا کرنے والوں کو بھی، آمین کہنے والوں کو بھی، سب کو یا اللہ لیلۃ القدر کی برکتیں، تجلیات
اس کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو رقت قلبی عطا فرما، ہمارے دلوں کی سختیوں کو ختم فرما، ہمارے دلوں کے اندر سے غفلت کو ختم فرما، ذکر عطا فرما، ہماری زبان کو ہر وقت آپ کی یاد میں اور آپ کے ذکر میں تر و تازہ فرما، اور ہمارے دل کے اندر ہر وقت آپ کا دھیان، صفت احسان والی زندگی عطا فرما، مشاہدہ والی زندگی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے بے انتہا محبت تعلق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مسجدوں کے آباد ہونے کی جلدی سے جلدی شکل پیدا فرما۔ یا اللہ امتی مسجد میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کے دل کی تڑپ کی لاج رکھتے ہوئے، یا اللہ جب تک وہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اجر عطا فرما، مگر دلوں میں یہ جذبہ اور زیادہ پیدا فرما کہ جیسے ہی مسجد کھلے گی ہم ایک نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے، مسجدوں میں جا کر ادا کریں گے۔ یہ مسجدوں والی نعمت جو ہم سے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جب ملے گی تو انشاءاللہ اس کی پوری قدر کریں گے اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے۔ یا اللہ نماز باجماعت کا پہلے سے زیادہ اہتمام کریں گے، ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اہتمام کریں گے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جذبہ عطا فرما، امت کے ایک ایک فرد کو، ہر فرد کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہر ایک کو یہ جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ علامہ انعام صاحب یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جب تک بیماری مقدر ہے یا اللہ اس بیماری پر ان کو صبر عطا فرما، اس بیماری کے اوپر رضا بالقضاء عطا فرما، اور بیماری کے اوپر جو بشارتیں ہیں کفارہ سیئات، گناہوں کا معاف ہونا اور مغفرت کا ملنا، یا اللہ اس بیماری کے اوپر ان کو عطا فرما۔ اور جو بیچارے مرحوم ہو گئے آپ کے رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان تمام مرحومین مرحومات کی، مومنین مومنات کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، ہمارے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے بار بار مغفرت فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو نسبت ولایت صدیقی عطا فرما۔ یا اللہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہم سب کو پہنچا دیجئے، اپنے مقرب و محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمارے دل میں آپ کے سوا کچھ نہ رہے، یا اللہ وہ قلب سلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے جنت کا استعمال کرتے ہیں اس مبارک وقت کے اندر، اپنی رضا عطا فرما کر، اپنی رضا کے ساتھ اور اپنے فضل و اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں دخول اولی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرما، اور موت کے بعد کی جتنے مراحل قبر کا، حشر کا منظر، ان تمام کو آسان فرما دیجئے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے، ظاہری اور باطنی، مال اولاد عورتوں کے فتنوں سے، یا اللہ اپنے آپس کے شقاق و نفاق سے، یا اللہ آپس کی عداوتوں اور نفرتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما، گھروں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارتوں میں، یا اللہ مسلمانوں کی وہ تجارت جو حلال ہے ان تمام حلال تجارتوں کی حفاظت فرما، ان تمام حلال تجارت میں خوب برکت عطا فرما، اور یا اللہ جو تجارت کے اعتبار سے غلط لائنوں پر ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی اور صحیح طریقے سے ہر معاملے کو کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ اپنی محبت سے عطا فرما۔ یا اللہ ایسی روزی کی جس کے پیٹ میں جانے سے نور پیدا ہوتا ہے، حلال روزی سے یا اللہ انوارات دل میں پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت کا ذوق حاصل ہوتا ہے، مناجات کی لذت ملتی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہو کر نمازوں میں دل لگتا ہے۔ یا اللہ ایسی روزی پاکیزہ حلال ہم سب کو عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ نہ ہم کو مانگنا آتا ہے اور نہ مانگنے کے قابل ہے، مگر آپ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا۔ اللہم یا عظیم یا عظیم، اللہم یا عظیم یا عظیم، انت الہنا لا الہ الا انت الہنا لا الہ الا انت، اللہم اغفر لنا الذنب العظیم، اللہم اغفر لنا الذنب العظیم، فإنه لا يغفر الذنب العظیم الا العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، اللہم انت ربنا نعم الرب ربنا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ورسول۔ اللہ اکبر، اللہ